بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور نبی کی آمد کی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس کا ایک دن جو لوگوں نے علماء نے جو طے کیا ہے وہ ہے 12 ربیع الاول، لیکن اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اس کو 9 تاریخ کو مانتے ہیں، کچھ 8 کو، لیکن زیادہ تر یہ ہے جو 12 ربیع الاول 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے، تو اس لیے 12 ربیع الاول کو موسٹلی مسلمان جو ہے اس کو خوشی کی ولادت کا دن مانتے ہیں۔ تو خوشی کی ولادت کا جو دن ہے اس پہ خوشی منانا جائز ہے، اس میں کوئی بیکار کی بات نہیں ہے۔ جب ایک عام انسان کا بچہ کوئی بھی جب پیدا ہوتا ہے تو عام لقب میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہر خوشی ہوئی ہے، تو وہ تو ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی خوشی کے ہم کیوں نہ منائیں۔ تو ان کی خوشی کو ہم ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی خوشی ہم ظاہر کریں وہ شریعت مطہرہ پر رہ کر، یعنی شریعت کے ادب کے خلاف کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جن سے کہ ہم کوئی بھی انسان یہ کہے کہ اسے دکھ پہنچے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ کام ہیں، جیسے آپ صبح فجر کے ٹائم اٹھیں اور نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، اس کے بعد درود شریف یا قرآن کی تلاوت کریں، نفل نوازوں کا ایک وہ بنا لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کا ایک روزہ بھی رکھتے تھے۔ اگر کہ جب صحابہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو چاہیں تو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے افضل بات یہ ہے کہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگانی کو پڑھیں، دیکھیں کہ وہ اپنی زندگی میں کس طریقے سے انہوں نے زندگی کو گزارا۔ اور رہی بات جلوس میں جانے کی، تو جلوس میں جا سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے جلوس سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، راستہ نہ روکیں، جام نہ لگائیں۔ اور جلوس میں جو ڈی جے وغیرہ کا ایک رواج جو آج کل چل رہا ہے، یہ ڈی جے وغیرہ نہیں لے جائیں، جس سے کہ کچھ بچے اس پہ جو دھن والی نعتیں وہ لگا کر ڈانس کرتے ہیں، کودتے پھاندتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور نبی کی خوشی کو اظہار کرنے کے ساتھ میں یہ نہ کریں کہ اس وجہ سے کہ جلوس میں جانے کی وجہ سے ہم جو فرض کام ہیں ان کو ترک کریں، جیسے کہ مثلا اگر آپ جلوس میں جا رہے ہیں اور اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھیں، کیونکہ وہ فرض چیز ہے۔ فرض نماز میرے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور جیسے جھنڈا لگانا، 12 ربیع الاول پہ جھنڈا نہ لگانا اس موقع پر، یہ بھی جائز ہے اس میں، لیکن جھنڈے میں احتیاط یہ ہونا چاہیے کہ جھنڈے میں کوئی بھی ایسے جیسے کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یا پھر کعبہ اور گنبد خضرا کا جو روزہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر اس کی بدعت ہوتی ہے، یہ کہیں پر بے حرمتی ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے جھنڈا کوشش کریں ایسا لگائیں جو سادہ ہو، اور اس کو پھر 4-10 دن لگا کر اس کے بعد اس کو اتار کر اور صاف کر کے رکھ لیں اگلی سال کے لیے، کیونکہ فضول خرچی کرنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور فاتح حضور کے نام کی بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ اور، اگر کوئی انسان جھنڈا نہ لگائے، جلوس میں نہ جائے اور فاتح نہ دلائے، تو یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے، یا پھر وہ انسان سنی مسلمان نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ مستحب اور مباح کام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، فرض و واجب یا سنت یا ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر مسلمان کا خوش ہونا یہ اس کی فطرت ہے اس کی، اور جب انسان جس بات کی اس کو خوشی ہو اس کو ظاہر بھی کرنا چاہیے، لیکن شریعت مطہرہ پر رہ کر خوشی کا اظہار کریں، اسی کے دائرے میں رہ کر، اور جو بھی نمازیں ہیں ان کو پڑھیں، نفل کی زیادہ سے زیادہ وہ کریں، اور درود شریف پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سب کو بخش دیں اپنے، اور دعا مانگے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے ہم سب کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد اچھے کپڑے پہنیں اور باہر جائیں، جلوس میں شامل ہو اور کسی کو دکھ نہ پہنچے، اور شریعتاً کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو بھی حرام یا جو بھی غلط ناجائز جو حرام ہے
اس طریقے سے کوئی بھی دقت نہیں ہے۔ اور نبی کی سیرت ہے کہ دوسرے لوگوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارے جلوسوں کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہ ہو، اور وہ لوگ جن کا کام جیسے ڈاکٹر وغیرہ جو لوگ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتے ہیں، ایسے لوگ کام سے نہ رکیں، وہ اپنا کام کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ ہی ہے اگر کسی کے دکھوں کو دور کرنا۔ اور کچھ مسئلے ہیں جیسے جلوس جب جاتے ہیں تو اس میں دیکھا گیا ہے بعض اوقات لوگ چھتوں کے اوپر سے کھانا پھینکتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے۔ چھتوں کے اوپر سے کھانا نہ پھینکا جائے، جو بھی کھانا ہے نیچے آرام سے تعاون کریں، آرام سے بانٹیں، کیونکہ پھر وہ کھانا جو ہے پھیلتا ہے، بکھرتا ہے اور خراب ہوتا ہے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور جلوس میں زیادہ ادھم نہ کریں، دھن والی نعت پہ لوگ کودا پھاندی نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ادب کے ساتھ جائیں اور آرام کے ساتھ جائیں، کسی کو پریشانی نہ ہو، راستے نہ روکیں، جام نہ لگائیں، ایسا کوئی بھی کام نہ کریں۔ اور لوگ زیادہ تر بہت ساری دیکھا گیا جہاں پر کہیں پر مطلب کچھ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو تماشے ٹائپ سے کہ مطلب اس کو لوگ پھر دیکھنے آتے ہیں، اگر یہاں تک کہ انسان جو مطلب آدمی ہے وہ دیکھے تب ٹھیک ہے، لیکن اگر جب وہاں پر عورتیں جاتی ہیں مطلب تو یہ فتنہ فساد کی جگہ بن جاتی ہے، تو اس وجہ سے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کو چھتوں پہ کھڑے نہ ہوں، جب جلوس محمد جائے تو عورتیں چھتوں پر کھڑے نہ ہوں، یہ فتنہ فساد کی چیزیں ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی کہ گنبد خضرا اور کعبہ کا جو بھی بنا کر اس کا روضہ، اس کو پھر ہم کہیں پر کسی پر رکھ کر گھماتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہم تعجیہ داری کو منع کرتے ہیں تو اس طریقے سے کچھ لوگ پھر فون کر کے کہتے ہیں کہ مطلب کہ جب تعجیہ داری بنانے کو منع کرتے ہیں تو پھر یہ چیز کیا ہے؟ تو اس میں بھی احتیاط رکھنی چاہیے کہ روزے بھی نہیں بنانا چاہیے، چاہے کعبے کا ہو یا گنبد خضرا کا ہو، پھر اس کو گھمانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتوں کو خیال رکھیں۔ اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے، خوشی کا اظہار یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے ان کے راستے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرا جائے، جو ہمارے فرامین ہیں، اللہ نے جو بھی فرامین بتائے ان کو عمل کرا جائے، فرض کام جو ہیں ان کو پورا کرا جائے۔ ایسا نہیں ہے جلوس میں گئے اور نمازیں ترک کر دیں، یہ بالکل نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کے سارے کام کریں تو کچھ نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مسلمانوں میں اب جیسے رواج ہے، پہلے جو تھا بنا مائک کے لوگ نعت پڑھتے تھے، آج مائک پر نعت پڑھتے ہیں، سرائی لگاتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلے نبی کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو اس وجہ سے۔ لیکن شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر جو بھی کام کیے جائیں، چاہے وہ نئے ہوں یا پرانے، اگر وہ ان سے کوئی بھی بدعت یا پھر کوئی بھی بدفعلی یا کوئی بھی حرام ناجائز جو کام نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی ظاہر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بولنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو اسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم سب کو نبی کا صدقہ عطا فرمائے۔